وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آج کی جو بحث ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے بارے میں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ذات، ایک چیز ہوتی ہے صفت۔ ذات یعنی وجود، ذات یعنی وجود، آپ جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، میری حقیقت سمجھ رہے ہیں، سراپا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ میری ذات ہے۔ صفات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ چیزیں انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں، چاہے وہ اچھائی کی شکل میں ہو چاہے برائی کی شکل میں ہو، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ صفات کہیں گے، ٹھیک۔ خداوند متعال کے متعلق اللہ کی صفات کے سلسلے میں، خدا کی ایک ذات ہے، جو ابھی تک بات ہو رہی تھی وہ خدا کی ذات اور اس کے وجود کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک۔ اب آج کی گفتگو خدا کی صفات کے بارے میں ہے۔ خدا کی ذات میں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن صفات سے ہم خدا کو متصف کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، ٹھیک۔ اگر آپ علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو علم کلام کی کتابوں میں خدا کی صفتوں کے بارے میں الگ الگ تقسیمات ملیں گی۔ صفتوں کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جہت، الگ الگ زاویے سے تقسیم کیا گیا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ صفات ذاتی، صفات فعلی کبھی کہا جاتا ہے، کبھی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، کبھی صفات کمالیہ اور صفات جمالیہ، مطلب اس طریقے سے۔ بہرصورت یہ چیز بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانیں اور اس کی صفات پر کس طریقے سے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، کس طریقے سے ایمان رکھنا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ٹھیک۔ خدا کی صفات کی یہاں پر آپ کی کتاب میں جو تقسیم کی گئی ہے کیا ہے؟ صفات خدا، صفات خدا، دو صفتیں اس کی بیان کی۔ خدا کی صفتیں دو طریقے کی ہیں، ایک صفت ذاتی اور دوسرے صفت افعالی، ٹھیک۔ اگر آپ ان دونوں کلموں پہ غور کریں تھوڑا سا اس کے معنی پہ، تو خود بخود جو ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ صفات ذاتی کیا ہوتی ہے، افعالی کا۔ ذات یعنی میں نے جیسا کہ بتایا، انسان کا وجود، کسی بھی چیز کا وجود، وہ اس کی ذات ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اس کا وجود، ہر چیز کا وجود اس کی ذات ہے۔ افعال جانتے ہیں، افعال کا تعلق ذات سے ہٹ کر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ افعال ذات سے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ میں نے لکھا، یہ میرا فعل ہے، خود میں نہیں ہوں۔ لکھنا میرا خود کیا ہے؟ خود میں نہیں ہوں، ٹھیک۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرا پڑھانا میرا فعل ہے، میرا ایک کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میری استادی خود میں نہیں ہوں، میری استادی میری صفت ہے، ٹھیک۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذات میں پائی جاتی ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق افعال سے ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ذات ہوگی وہاں وہ صفت بھی ہوگی۔ مثلا حیات، حیات، آپ میری حیات کو میری ذات سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے،
میری حیات میری ذات سے الگ نہیں ہے. مجھے صفت حیات سے متصف کرنے کے لیے میری ذات سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز آپ کو نہیں دیکھنی ہے. صفت حیات میری ذات سے ہی ثابت ہے، کیونکہ میری ذات اور میری حیات میں کوئی فرق، کوئی فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری صلاحیت، میری قدرت، میری صلاحیت، میری قدرت کا تعلق میری ذات سے ہے. قدرت میری ذات کے اندر پائی جا رہی ہے. اب صفت قدرت سے مجھے متصف کرنے کے لیے، چونکہ میری ذات کا حصہ ہے، میری ذات میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، تو اس صفت کی نسبت دینے کے لیے کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہوتا، میری ذات سے ہٹ کے اگر اس صفت کا تعلق ہوتا، تو اس صفت سے مجھ کو متصف کرنے کے لیے پہلے اس دوسری چیز کو دیکھنا پڑتا، پھر اس کی صفت میری طرف دی جاتی. یعنی یہ صفت کی نسبت ڈائریکٹلی، مستقیماً، بغیر کسی اور چیز کا لحاظ کیے ہوئے کیا ہے، موصوف سے کی طرف دی جاتی ہے. لیکن اس صفت کی نسبت دینے کے لیے ذات سے ہٹ کر کے خارج ذات میں ایک عمل کو دیکھنا ضروری ہوگا. جب تک کہ خارج میں ہم کسی عمل کو نہیں دیکھیں گے، کسی فعل کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک اس صفت کی نسبت موصوف کی طرف نہیں دے سکتے. موصوف اس وقت خدا ہے. موصوف کون ہے ہمارا؟ خدا ہے. تو خدا موصوف ہے، اس کے اندر کچھ صفتیں پائی جا رہی ہیں. جو صفتیں خدا کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ دو طریقے کی ہیں. کچھ صفات اللہ کی ذاتی ہیں، کچھ افعالی ہیں. صفات ذاتی ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جن سے متصف کرنے کے لیے ذات سے ہٹ کر کسی اور چیز کو دیکھنے کی، کسی اور چیز کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جو ذات کا ہی حصہ ہے، جس کے اس بات کے لیے ذات سے ہٹ کر کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. جہاں ذات ہے وہاں وہ صفت ہے. گویا یہ دونوں ایک ہی، سمجھ رہے ہیں؟ اور افعال میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے خارج میں ایک فعل ہونا چاہیے. جب تک کہ عالم خارج میں ایک فعل نہیں ہوگا اور ہم جب تک کہ اس فعل کو نہیں دیکھیں گے، تب تک اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں دے سکتے. مثلا اب یہ ذاتی کے لیے جیسے حیات کیا ایک صفت ہے. حیات کیا ہے؟ صفت ہے. علم صفت ہے. قدرت کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں شامل ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہیں. اب یہ حیات، علم، قدرت، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو ذاتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان صفات کی خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے اس کی ذات سے ہٹ کر کسی اور چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا یہ صفتیں اس کی ذات کی پیداوار ہیں. پیداوار کا مطلب اس کی ذات کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن افعالی میں جیسے مثال کے طور پر خالق، رازق، غفور، اب ان صفتوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق افعال سے ہے. جب تک ہم عالم خارج میں فعل نہیں دیکھیں گے اللہ کا، کسی کو خلق کیا ہے تو خالق کہیں گے. عالم خارج میں اگر کسی کو خلق کیا ہے تب خالق، یعنی پہلے فعل ہوتا ہے. پہلے عالم خارج میں ایک فعل کو دیکھا جائے گا، پھر اس کی نسبت خدا کی طرف دی جائے گی. جب تک کہ عالم خارج میں ہم فعل کا لحاظ نہیں کریں گے، اس صفت کی نسبت خدا کی طرف نہیں دے سکتے. ہم ان صفتوں سے خدا کو کب متصف کریں گے؟ جب عالم خارج میں یہ افعال صادر ہوئے ہوں، خدا نے یہ کام کیا ہو، تب کہیں گے کہ
خلق کیا تو خالق، کسی کو رزق دیا ہے تو کہیں گے کہ رازق، کسی گنہگار کو معاف کیا ہے تو کہیں گے۔ ان صفات کا انتزاع اور ان صفات کی خلقت یا ان صفات کا سرچشمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور ان صفات کا سرچشمہ خود ذات ہے، یعنی یہاں ان صفات سے متصف کرنے کے لیے بس اس کی ذات کافی ہے، لیکن ان صفتوں سے خدا کو متصف کرنے کے لیے ذات کے ساتھ ساتھ افعال کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ صفتیں ذاتی صرف اس کی ذات سے ثابت ہوتی ہے، اس کی ذات کافی ہے، اور صفات افعالی سے خدا کو متصف کرنے کے لیے ذات کے ساتھ ساتھ عالم خارج میں ایک فعل کا بھی واقع ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صفت اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کے لیے بس خدا کی ذات دیکھی جائے گی اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور کہیں ہم مگزماری نہیں کریں گے، اپنی فکر نہیں دوڑائیں گے، کسی اور چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ ایسا ہے ویسا ہے کہ نہیں، نہ بس سیدھے سیدھے اس کی ذات ہے تو حیات خدا کی صفت ذاتی ہے، علم خدا کا ذاتی ہے۔ اب ان صفات سے خدا کو متصف کرنے کے لیے یا ان صفاتوں کو خدا کے لیے اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو اس کی ذات ہی ان کے ثبوت کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ان صفات سے خدا کو متصف کریں گے، بھائی فعل بغیر ذات، پہلے ذات ہوتی ہے پھر کچھ کرتا ہے نا جی، ذات نہیں ہوگی تو کرے گا کہاں سے؟ تو یہ ذات تو رہے گی، لیکن یہاں کچھ کرنا ضروری نہیں تھا، خالی بس ذاتی صفت کے لیے کافی تھی۔ لیکن یہاں افعالی میں پہلے ذات پھر افعال، گویا ان دونوں چیزوں کو، یہ دونوں چیزیں ذاتی، ذات اور افعال، ٹھیک ہاں، تو ایسی صفتیں کہ جن صفتوں کو ثابت کرنے کے لیے یا جن صفتوں کو خدا سے متصف کرنے کے لیے، جن صفتوں کی خدا کی جانب نسبت دینے کے لیے عالم خارج میں فعل کی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں افعالی، اور جس صفت سے خدا کو متصف کرنے کے لیے عالم خارج میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو وہ ہے ذاتی۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ سخت ہے، مشکل تو نہیں ہے علی اصغر جی۔ خدا کی صفتیں دو طریقے کی ہیں، صفات ذاتی اور صفات افعالی۔ صفات ذاتی ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی نسبت خدا کی طرف بغیر کسی اور چیز کو دیکھے دی جائے، جن صفتوں کی نسبت خدا کی طرف بغیر کسی اور چیز کا لحاظ کیے ہوئے دے دی جائے، اس کو کہیں گے صفات ذاتی۔ اور جن صفتوں کی خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے اس کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے، اس کو کہتے ہیں صفات افعالی۔ جیسے خدا کو خالق کب کہیں گے؟ کسی کو پیدا نہ کرے تو خالق کیسے کہلائے گا بھائی جی؟ کسی کو رزق نہ دے تو رازق کیسے کہلائے گا؟ لیکن کسی کو پیدا کرے یا نہ کرے، کسی کو رزق دے یا نہ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ صفت ہے سے متصف کرنے کے لیے ہم کو کچھ اور نہیں دیکھنا ہے، صفت علم سے متصف کرنے کے لیے خدا کو ہمیں کچھ اور نہیں دیکھنا ہے۔ یہ صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس کی ذات میں شامل ہیں، ٹھیک؟ جب بھی ہم ان صفتوں کی نسبت دیں گے اس کی ذات کی طرف تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جن صفات سے خدا کو متصف کرنے کے لیے یا جن صفتوں کی خدا کی جانب نسبت دینے کے لیے ہمیں کسی چیز کی، کسی واسطے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کہیں گے صفات ذاتی۔ اور جن صفات کی خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے ہم کسی چیز کے محتاج ہو جائیں، جہاں کسی واسطے کی ضرورت پڑے، ان کو کہیں گے صفات
خالق کی نسبت دینے کے لیے مخلوق کے محتاج ہیں، رازق کی نسبت دینے کے لیے مرزوق کے محتاج ہیں، غفور کی صفت غفور کی نسبت دینے کے لیے گنہگار ہونا چاہیے. سمجھ لے فرق؟ سمجھ میں آ گیا وہ؟ چلو جلدی سے عبارت دیکھو، عبارت کیا کہہ رہی ہے. صفات خداوند اللہ تعالیٰ کی صفتیں، صفات ذاتی و صفات فعلی. برائے صفات خدائے متعال تقسیمات گوناگونی بیان شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے لیے مختلف تقسیمات بیان کی گئی ہیں، الگ الگ تقسیمات کی گئی ہے. ٹھیک. از جملے مہم ترین انہا تقسیم انہا بے صفات ذاتی و صفات فعلی. ان تقسیمات میں سے جو اہم ترین تقسیم ہے وہ خدا کی صفات کو اس کی ذاتی اور فعلی صفات میں تقسیم کرنا ہے. خدا کی صفتوں کو جو الگ الگ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے اہم ترین تقسیم کیا ہے کہ خدا دو طریقے کی صفتیں رکھتا ہے، صفات ذاتی اور صفات افعالی. صفات ذاتی، صفات ذاتی کیا ہے؟ صفات ذاتی ان دست الصفاتن کہ خدا بند را بدون در نظر گرفتن چیزی بیرون از ذات او به آنها متصف میکنیم. کہنے صفات ذاتی ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کو بغیر کسی اور چیز کے کہ جو اس کی ذات سے باہر کی ہوں ان کا لحاظ کیے ہوئے جن صفات سے ہم خدا کو متصف کر سکیں انہیں کہا جائے گا صفات ذاتی. خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے لحاظ کرنے کی، کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت جس میں نہ پڑے. صفات ذاتی ان دست الصفات ہیں. صفات ذاتی یہ وہ صفات ہیں کہ خدا بند را بدون در نظر گرفتن چیز بیرون از ذات او کہ ہم خدا بند متعال کو بغیر اس کی ذات سے باہر کسی اور چیز کو دیکھے بے او بے آنہا متصف بکنیم، خدا کو جس سے ہم متصف کرتے ہیں. آسان لفظوں جب ادھر سے کہیں گے جن صفات کو ہم خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھے بغیر، جن صفات سے ہم خدا کو متصف کرتے ہیں، جن صفات کے ہم خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں صفات ذاتی. بے دیگر سخن دوسرے الفاظ میں برائے اتصاف خداوند بے انہا خداوند متعال کو جن صفات سے متصف کرنے کے لیے نفس ذات خدا کفایت می کند. خود خدا کی ذات جن صفات سے متصف ہونے کے لیے کافی ہو. خدا کی ذات ہے وہ ان صفات سے متصف ہے. ذات سے ہٹ کر کے ہم کسی اور چیز کے محتاج ہی نہیں ہیں، کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن صفات سے متصف ہونے کے لیے ذات خداوند کافی ہو انہیں کہتے ہیں صفات ذاتی. نیازی بے لحاظ کردن امری بیرون ذات خداوند، اور ہم ضرورت مند نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا ہے خدا کی ذات سے باہر کسی اور امر کا، کسی اور چیز کا لحاظ کریں. وسنجش ان بذات اونیس، اور پھر ہم کیا ہے اس کی ذات کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں، نسبت کو دیکھیں کہ یہ جو اس کی ذات ہے اور اس کی ذات سے الگ جو چیز ہے اس میں کیا نسبت ہے، اس کا کیا رابطہ. نہ، خدا کی ذات جن صفات سے متصف ہونے کے لیے کافی ہو، جن صفات کو ثابت کرنے کے